کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا سائنسی مطالعہ کیا کہتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کو جدا کیسے کیا گیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بنا باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو سائنسی زبان میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اسلام اور سائنس یا قرآن اور سائنس جیسے موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت سے قرآنی حقائق بھی ابھی تک انسانی چشم دویز پردوں میں پنہا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ حقیقت بھی کسی فسانے سے کم نہیں ہوگی کہ قرآن کا سائنسی مطالعہ بھی وجود رکھتا ہے۔ قرآن کی مذہبی اہمیت سے تو سبھی آگاہ ہیں، لیکن قرآن کی سیاسی، معاشی، سماجی، قانونی اور سائنسی اہمیت سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ قرآن کا سائنسی مطالعہ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ چشم کشا بھی ہے۔ قرآن کے سائنسی مطالعے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اسلام کی اہمیت غیب کی بجائے حقیقی معنوں میں مجسم ہو کر انسانی آنکھوں پر آشکار ہو جائیں گی۔ 21ویں صدی سائنس کی صدی ہے جو قرآن اور احادیث کو عملی شکل میں پیش اور ثابت کرنے کی مقتضی ہے۔ قرآن مجید میں ان گنت آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو غور و فکر کرنے کی طرف بلاتی ہیں، جس کو علم کی زبان میں قرآن کا سائنسی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ان میں سے چند قرآنی آیات کا ترجمہ سائنسی تقابل میں پیش کیا جاتا ہے۔ بگ بینگ کے مطابق کائنات ایک بڑے طوطے کی شکل میں تھی، پھر بگ بینگ نے انہیں الگ کر دیا، کہکشائیں، سورج اور چاند وجود میں آ گئے۔ 21ویں سورت کی آیت نمبر 30 کے مطابق آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر انہیں جدا کیا اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے جدا کیا۔ زمین کی بیضوی ساخت کے متعلق قرآن کی 79ویں سورت کی آیت نمبر 30 میں لفظ دال ہے یا داہا مستعمل ہے، جس کا مطلب شتر مرغ کے انڈے کی طرح گول ہونا ہے، یا ریت وہ بیضوی جگہ یہاں جہاں شتر مرغ اپنا انڈا دیتا ہے۔ شتر مرغ انڈا دینے کے لیے گھونسلے کا استعمال نہیں کرتا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سورج بھی زیر گردش ہے اور قرآن کے مطابق وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح سورج کے بجھ جانے کے حوالے سے سائنس کہتی ہے کہ ایک دن سورج بجھ جائے گا۔ قرآن کریم کی 38ویں سورت 36 آیت میں سورج کی حرکت کی مقدار کے لیے لفظ مستقر استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد متعین اور مقررہ مدت ہے۔ ایڈون ہبل کے مطابق تمام کہکشاں ایک دوسرے سے دور اور کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں۔ ماہر ارضیات ڈاکٹر فرینک پریس کے مطابق پہاڑ زمین کو ہلنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآنی آیات کے مطابق کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ مخلوق کو نہ ہلا سکے۔ ماہر نباتات اور جدید سائنس کے مطابق پھلوں اور پھولوں اور پودوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات میں ہر چیز کے جوڑے کا ذکر ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دورے دورے پیدا کیے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مکھی کے شہد میں شفا کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ مکھی پر تحقیق کرنے والے سائنسدان وان فروش کو نوبل انعام ملا ہے۔ قرآن کریم میں اس موضوع پر ایک مکمل سورت نحل ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کی ناپائیداری، رشتوں کی ناسگی اور انسانوں کو ایک دوسرے کو مارنے کے سلسلے کو استراتا مکڑی کے طرز زندگی النکوبت میں پیش کیا گیا ہے۔ چونٹیوں میں موجود خبر رسانی، ذخیرہ اندوزی، مردہ چونٹیوں کے دفنانے کا طریقہ، تقسیم کاری کا طریقہ وغیرہ کے لیے قرآن میں سورت نمل بھی موجود ہے۔ انسانی پیدائش کی قرآنی توضیحات کی سائنسی تصدیق ڈاکٹر کیتھ مور، پروفیسر مارشل جانسن، تھامس جیفرسن، لیوف اور ڈی گریف نے اپنی تحریروں میں جا بجا کی ہے۔ انسانی جسم کی ساخت میں سماعت اور بصارت کے حوالے سے سائنسدانوں کے مطابق انسانی تخلیق میں سب سے پہلے سننے کا مرحلہ اور پھر دیکھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق وہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے حوالے سے سائنس نے تصدیق کی ہے کہ ایک قسم خاص نر شہد کی مکھی کی تولید دراصل مادہ شہد کی مکھی سے نر مکھی کی قربت کے بغیر ہوتی ہے۔
اس خاص اور عجیب قانون تولید پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا چکا ہے کہ قانون تولید مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں اس واقعے کو ایک خاص واقعہ کہا ہے۔ سائنس کے مطابق مریخ اور چاند پر بھی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اور سورہ شورى 29:43 میں ذکر ہے کہ زمین کے سوا آسمان یعنی خلا میں بھی تخلیقات جاندار ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نور ہے۔ نور سے مراد توانائی ہے، یعنی کام کرنے کی صلاحیت۔ فزکس کے قوانین کے مطابق توانائی کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا، مگر توانائی اپنی صورت تبدیل کرتی رہتی ہے۔ توانائی مختلف صورتوں میں ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کو توانائی سمجھ کر اس حقیقت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کو بھی برہنہ یا خالص نگاہ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ قرآن کریم میں جنت کا ذکر بھی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اشاروں اور ارادوں سے سب کچھ کا ہونا یا پانا اب جدید سائنس سے ممکن ہوا ہے۔ سورہ رحمان نے انسانوں کو تہذیب و تمدن اور پر آسائش طرز زندگی سے روشناس کرایا ہے۔ اسی طرح قرآن کے مطابق آبی چکر اور عمل تخیر کے ذریعے بارش ہونے کی تصدیق بھی موجود ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اوزون کی تہ کو حفاظتی چھتری کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں سور کے گوشت حرام ہونے کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق سور مائع فاضل مادے بہت کم مقدار میں خارج کرتا ہے، اور باقی پیشابی مادے سور کی خون میں ضم ہو کر یورک ایسڈ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یوں سور کے گوشت کھانے سے انسان میں یورک ایسڈ کی وجہ سے پٹھوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ قرآن اور سائنس دو الگ الگ موضوعات نہیں ہیں، بلکہ سائنس قرآن سے نکلی ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم کا حق ادا کریں اور محض اسے رٹنے یا سینے سے لگا کر رکھنے کے اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں تاکہ وہ اس آفاقی کتاب کے معجزات دنیا کے سامنے لا سکیں۔ رمضان المبارک میں یوں تلاوت قرآن تو ہر روزہ دار کرتا ہے، لیکن اگر قرآن کی تفہیم پر بھی غور کیا جائے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا تھوڑا سا سائنسی مطالعہ بھی ہو جائے تو ہمارے اس نہایت محدود علم میں شاید کچھ اضافہ ہو جائے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔